السلام علیکم. سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان. کیا خیبر پختونخوا کی سیاست کی بساط میں جو معاملات ہیں وہ مزید گرم ہو گئے؟ کیا نئے وزیر اعلیٰ حلف اٹھا پائیں گے یا پھر گورنر راج صوبے میں اگر مگر کی کیفیت سے صوبے کو باہر نکالیں گے؟ کیا سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، جن کا خیر ابھی استعفیٰ تو منظور نہیں ہوا، ان کا استعفیٰ منظور ہوگا یا نہیں؟ کیا وہ ابھی بھی وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ آج کے ویلاگ میں ان تمام تر تفصیلات پر بات کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ، جو ایک معمہ بن چکا تھا وہ اب حل ہو چکا ہے. علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ گورنر خیبر پختونخوا یعنی گورنر ہاؤس پہنچ چکا ہے. گورنر ہاؤس کے جو کیئر ٹیکر ہیں انہوں نے ان کا استعفیٰ وصول کر لیا ہے، جبکہ اس سے قبل علی امین گنڈاپور نے جو ہاتھ سے لکھا وہ استعفیٰ نہیں دیا تھا اور انہوں نے ایک کمپیوٹرائز استعفیٰ بھجوایا تھا، اور وہ بھی جو گورنر ہاؤس ہے ان تک نہیں پہنچا تھا، لہٰذا اس کو منظور نہیں کیا گیا تھا. اور آج یہ استعفیٰ جو ہے وہ تقریباً 2 بجے کے قریب گورنر ہاؤس پہنچا ہے. اب بات کرتے ہیں اس استعفے کی اور اس کی منظوری کی. علی امین گنڈاپور اب تک پشاور میں ہی موجود تھے، مگر جیسے ہی استعفے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دیا اور میں چلے گیا. پاکستان تحریک انصاف کا ایک اہم ترین اجلاس پشاور میں منعقد ہوا، اور جس میں صوبائی صدر جنید اکبر سمیت ان کی سینئر لیڈرشپ اور پارلیمنٹیرینز موجود تھے، اور انہوں نے سر جوڑ کر اس بات پر اتفاق رائے قائم کی کہ اگر علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ اس طرح نہیں جاتا، چونکہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب تبدیلی آنی چاہیے، تو انہوں نے عدم اعتماد لانے کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی تھی. اور علی امین گنڈاپور صاحب چونکہ ڈی آئی خان پہنچ چکے تھے، استعفیٰ تو وہ اس طرح جو مانگ رہے تھے، جو آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق انہوں نے نہیں دیا. یہ بھی دیکھیں نا، سوچنے والی چیز ہے کہ ایک آئینی طریقہ کار ہے. دیکھیں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ استعفیٰ میں ہاتھ سے لکھ کر دوں گا تو وہی استعفیٰ منظور ہوگا، کمپیوٹرائز استعفیٰ منظور نہیں ہوگا تو کیوں بھجوایا؟ یہ اب وہی بہتر جانتے. جب عدم اعتماد کی باری آئی تو فوراً جو ہے وہ استعفیٰ جو ہے گورنر ہاؤس پہنچ گیا. یہ وہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب اب بھی وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں. خیر، استعفیٰ گورنر ہاؤس پہنچ چکا ہے، کیونکہ یہ ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہی استعفیٰ منظور ہوتا ہے. اب تک جو خیبر پختونخوا کی اپوزیشن تھی وہ علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ مانگ رہی تھی. گورنر صاحب کا بھی تعلق ڈی آئی خان سے ہے، علی امین گنڈاپور کا تعلق بھی ڈی آئی خان سے ہے، ان کے بھی آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے. استعفیٰ ہو رہا تھا. اب جب استعفیٰ آیا ہے تو آیا وہ منظور ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ خیر، آج آیا ہے، مگر آج کا دن بھی گزر گیا اور گورنر صاحب جو تھے، کیونکہ آج بھی اسلام آباد میں ہی موجود تھے، فیصل کریم کنڈی صاحب کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں ہی گزرتا ہے. حالانکہ جو صورتحال اس وقت صوبے میں چل رہی ہے، ان کا جو آئینی عہدہ ہے وہ صوبے کا ہے اور ان کو صوبے میں جانا چاہیے. لوگ یہ سوشل میڈیا پر باتیں کر رہے ہیں، مگر گورنر صاحب اسلام آباد میں موجود ہے، مختلف ایکٹیویٹیز میں وہ شریک ہو رہے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. گورنر راج کی باتیں بھی بڑی چل رہی ہیں. دیکھیں، ایک چیز تو اب تک واضح ہے، سہیل افریدی کا نام بانی چیئرمین نے اناؤنس کیا ہے. پوری پارٹی صاف طور پر کہتی ہے کہ جی ہم تو سہیل افریدی کے ساتھ ہیں، خان صاحب کا جو فیصلہ ہے ہم سب اس کو منوان تسلیم کریں گے. مگر اندر کی صورتحال بڑی مختلف ہے. اندر کی اگر میں پہلے بات کروں، اس وقت خیبر پختونخوا میں 4 بڑے نام ہیں جو بڑے متحرک ہے وزیر اعلیٰ کے لیے. دیکھیں، سہیل افریدی پر ابھی تک تحفظات ہے. سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے پرویز رشید صاحب کی، پھر وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کی. وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل افریدی کو نہیں آنا چاہیے. حالانکہ اگر آپ صورتحال کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کی عددی اکثریت ہے. بے شک ان کو آزاد ارکان ڈکلیئر کر دیا، مگر ہے تو وہ تحریک انصاف کے، ان کی عددی اکثریت ہے، پارٹی کی مرضی ہے، وہ جس کو مرضی وزیر اعلیٰ بنائے. مگر مسلم لیگ نون کھل کر سہیل افریدی کی مخالفت کر رہی ہے. وہ کہتی ہے سہیل افریدی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو. تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں جو اندر کی لابی ہے تحریک انصاف کے بڑے امیدوار بڑے خوش ہے کہ اگر سہیل افریدی ریجیکٹ ہوتا ہے تو شاید ہماری باری لگ جائے. ان میں کچھ ناموں کا ذکر کرتا ہوں جو روز اول سے وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں شامل ہے، جن میں سابق سپیکر سینئر پارلیمنٹیرین ہے، ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے، مشتاق غنی وہ سر فہرست ہے. اسی طرح جو موجودہ سپیکر ہے بابر سلیم سواتی، وہ بھی وزیر اعلیٰ کے خواہش مند ہے. پھر ایبٹ آباد سے اور ہزارے سے ہی ایک اور ہری پور سے تعلق رکھتے اکبر ایوب خان، وہ بھی بڑے متحرک ہے، وہ بھی خواہش مند ہے. اسی طرح سابق سپیکر جو ہے قومی اسمبلی کے اسد کیسر، ان کے بھائی عاقب اللہ، وہ بھی روز اول سے وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں شامل ہے اور خواہش مند ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں. اور اس صورتحال میں یہ تمام تر لوگ اندرونی خانہ اپنی لابنگ بھی کر رہے ہیں کہ اگر سہیل افریدی نہیں آتے تو ہم کس طرح لابنگ کریں گے اور خود کس طرح وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں شامل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ گورنر صاحب اسلام آباد میں موجود ہے.
گزشتہ روز انہوں نے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. اس ملاقات میں بھی ان ہاؤس تبدیلی کے بعد اپوزیشن کی لائے عمل پر بات چیت ہوئی. صوبے میں اگر وہ عدم اعتماد لاتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی, کیا گورنر راج لگانا چاہیے یا نہیں, اس پر بات چیت ہوئی. آج بھی مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر اور وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کی گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی. اس میں بھی یہ تمام تر امور زیر بحث آئے. یہ وہ معاملات ہیں جو صوبے کے معاملات ہیں اور اس وقت اسلام آباد میں زیر بحث ہے. آیا لوگ سوشل میڈیا پر باتیں کرتے ہیں کہ گورنر صاحب کو ان تمام تر صورتحال میں پشاور ہونا چاہیے اور صوبے کی تمام تر معاملات کو دیکھنا چاہیے, مگر گورنر فیصل کریم کنڈی اس وقت اسلام آباد میں ہی موجود ہے اور وہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے ہی. دوسری جو اہم بات ہے کہ گورنر صاحب کو استعفیٰ موصول ہو گیا, آیا وہ اب اس کو کتنی دیر میں اس استعفے کو منظور کرتے, یا پھر جو سینئر سیاستدان ہیں, کچھ صحافیوں سے میری بات ہوئی کہ شاید اس استعفے میں بھی کوئی ٹیکنیکل غلطی نکال کر اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے, یعنی اس معاملے کو لٹکایا جائے گا, اس استعفے کو قبول نہیں کیا جائے, کیونکہ ابھی تک تو ان کی خواہش تھی کہ یہ استعفیٰ آنا چاہیے. جب آ گیا تو اس کو قانونی طور پر دیکھنا چاہیے, اگر اس میں قانونی طور پر کوئی پیچیدگیاں ہیں تو اس کو ریٹرن کر کے دوبارہ جو پیچیدگی دور کر کے استعفیٰ منگوایا جائے, مگر ابھی تک ان تمام تر چیزوں پر کام نہیں ہو رہا. گورنر صاحب اسلام آباد میں موجود ہے. اسی طرح اپوزیشن متحرک ہے, امیر مقام صاحب کے بھائی ہیں ڈاکٹر عباد اللہ جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے, وہ بڑے متحرک ہے, وہ خواہش مند ہے وزیر اعلیٰ کے لیے اپوزیشن کی طرف سے. اسی طرح گورنر صاحب کے بھائی ہے احمد کنڈی, خیر وہ وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں تو اس طرح شامل نہیں ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے پاس صرف 10 MPs ہیں صوبے میں, مگر گورنر صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, امیر مقام صاحب ایکٹیو ہیں. آج بھی اسلام آباد میں کچھ ملاقاتیں ہونی تھی. ایک تو اس وقت اسلام آباد کی جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ بند ہے, جس کی وجہ سے بڑی ملاقاتیں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی جو اس کے ساتھ صوبے میں عوامی نیشنل پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے اراکین بھی موجود ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون نے اپنے اراکین کو پشاور رہنے کی ہدایت کر دی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے نے بھی اپنے اراکین کو پشاور میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے. مگر اس تمام تر صورتحال میں جو چیز مشکوک ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اب تک پشاور میں تھے, پشاور میں موجود ہوتے تھے, مگر ابھی وہ DI خان پہنچ گئے ہیں اور گورنر صاحب اسلام آباد میں. تو اس صورتحال میں کہ ایک DI خان میں موجود ہے, ایک اسلام آباد میں موجود ہے, استعفیٰ دینے والا DI خان میں ہے, استعفیٰ منظور کرنے والے اسلام آباد میں ہے, تو اس صورتحال میں یہ استعفیٰ کیسے منظور ہوگا, کیا ہوگا, اور اگر استعفیٰ منظور ہوتا ہے, چونکہ اس کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کی عددی اکثریت ہے, بے شک وہ آزاد اراکین 93 کی تعداد میں وہ ایوان میں ہے, 92 پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین ہیں, ایک سنی اتحاد کونسل کا رکن موجود ہے. تو اس صورتحال میں اگر استعفیٰ منظور ہوتا ہے تو پھر تو فی الفور انتخابات ہوں گے, اسپیکر اس کے انتخابات کروائیں گے, اپوزیشن کے لیے مشکلات ہے. تو ان تمام تر صورتحال میں جو میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ استعفیٰ منظور ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. دوسری جو اہم چیز ہے, سہیل افریدی کو وفاقی حکومت نہیں قبول کر رہی. وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ کسی صورت میں سہیل افریدی کا انتخاب نہ ہو. تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا, آیا صوبے میں ایک بار پھر آئینی بحران پیدا ہوگا. ایک صوبہ جو پہلے اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے, مختلف مسائل کا شکار ہے, سابقہ حکومت, بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اب میں مزید ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا. اگر اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف بضد رہتی ہے کہ آیا بانی چیئرمین کا فیصلہ ہے کہ سہیل افریدی ہوگا, وفاقی حکومت نہیں مانتی, یا جو جس طرح بھی وہ اس معاملے کو تاخیر کا, کیونکہ گورنر تو صوبے میں وفاقی حکومت کا نمائندہ ہے, تو آیا گورنر راج کا بڑا امکان ہے. دیکھیں بڑی باتیں گزشتہ روز سے چل رہی کہ صوبے میں گورنر راج لگایا جانے کا امکان ہے. تو اس صورتحال میں خیبر پختونخوا ایک دفعہ پھر بہت پیچھے چلا جائے گا. خیبر پختونخوا پہلے ہی بڑی مشکلات کا شکار ہے, خیبر پختونخوا میں پہلے ہی بڑے مسائل ہیں, سیاسی طور پر صوبے میں ایک بڑا آئینی بحران پیدا ہوگا. تو اس صورتحال میں تحریک انصاف کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آیا چونکہ اس وقت عددی اکثریت اگر پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو قانونی طور پر یہ استعفیٰ منظور ہونا چاہیے اور انتخابات ہونے چاہیے, اور انتخابات میں پھر اگر اپوزیشن عددی اکثریت لیتی ہے, آزاد اراکین ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ ایک جمہوری پروسیس ہے اور جس جمہوری پروسیس کو ہونا چاہیے. مگر اگر استعفیٰ منظور نہ ہو, لٹکتا رہے یا گورنر راج کی طرف جائے, تو یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس لیے دانشور اور سینئر سیاستدان اور سینئر صحافی بھی یہی کہتے ہیں کہ استعفیٰ منظور ہو, نئے انتخابات ہونے چاہیے, اور نئے انتخابات میں جو جیتتا ہے جمہوری پروسیس سے وہ ہونا چاہیے, تاکہ صوبہ آئینی بحران میں نہ جائے اور صوبہ جو ہے اس کی مشکلات میں مزید اضافے کے بجائے کمی ہونی چاہیے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے, ابھی تک اپوزیشن کو یہ اعتراض تھا کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹنا چاہیے. اب علی امین گنڈا پور جب جا رہے ہیں, کوئی بھی ہو تحریک انصاف سے, مگر علی امین نہیں ہونا چاہیے. اب وہ جا رہے ہیں, اس لیے اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ اس استعفے کو, چونکہ گورنر اپوزیشن کا ہے, صوبے کی اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں, وفاق میں کی جانب سے صوبے کا نمائندہ ہے,
تو اس استعفے کو جلد از جلد منظور ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ صوبے میں ایک انتخابات کا جو جمہوری پروسیس ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ صوبہ آئینی بحران اور گورنر راج جیسے دیگر چیزوں سے بچ سکے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔